خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے امیدوار اسمبلی حلقہ اہل-4 چودھری فیض حمید فیضی صاحب کی رہائش گاہ ہرچیال ہاؤس میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی لارڈ نذیر یوکے تھے۔ لارڈ نذیر صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان لارڈ نذیر صاحب کو ہم لوگ ہرچیال ہاؤس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے دوست ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ فیض حمید فیضی صاحب، نہایت ہی معزز اور محترم بھائیوں، السلام علیکم۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے میرے بھائی فیض احمد فیضی صاحب نے دعوت دی تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی ڈنر پارٹی چھوٹی سی ہوگی جہاں پہ ہم کھانا کھائیں گے، یا جو اپنے ان کے رشتہ دار ہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ میں پہلی بار کھڑی کے اس علاقے میں حاضر ہوا ہوں، لیکن مجھے اتنے بھائیوں کے ساتھ ملنے کے بعد بہت خوشی محسوس ہوئی ہے۔ کرنل صاحب، میں آزاد کشمیر پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، میں ان سب کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میرے کشمیر کے لیے، میرے اس آزاد کشمیر کے خطے کے لیے جو محنت کرتے ہیں، فیضی صاحب نے آپ کو بتایا، مجھے انہوں نے اپنے شہر میں دعوت دی تھی جہاں پہ یہ پریزیڈنٹ بنے، تو وہاں پہ سینکڑوں لوگ موجود تھے، عورتیں بھی اور مرد بھی، اور وہاں پہ بھی میں نے ان کی تعریف کی کہ ان کی محنت اور جس طریقے سے یہ کمیونٹی کا کام کرتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں بھی ایسے ہی یہ محنت کر کے کام کریں گے جس طرح پہلے انہوں نے کیا ہے۔ تالیاں میں بجائی کھڑو، کنجوسی نہ کرو۔ کرنل صاحب بات بھی تساں کرے انشاءاللہ۔ میں نے کہا کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کل کوئی اور بلائے، لیکن ایک بات میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آزاد کشمیر کے میرے بھائیوں، فیضی صاحب نے بالکل درست فرمایا۔ یہاں کا جو بجٹ ہے، دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں بجٹ کے حوالے سے۔ 1 خرب 40 ارب روپیہ سالانہ ان کا بجٹ ہے۔ کتنا؟ 1 خرب۔ آپ کو پتا ہے کہ خرب کتنا ہوتا ہے؟ ارب کتنے؟ 40 ارب۔ لیکن اگر وہ دیکھیں، کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، کیا یہاں پہ کوئی ایسا معیاری نظام، ایجوکیشن سسٹم، ہیلتھ سسٹم، کوئی ایسا کوئی انسٹیٹیوشن بنایا ہو انہوں نے جہاں پہ ہمارے بچے پڑھ سکے؟ کوئی ایسی، ابھی یہ سڑک تو جو بن رہی ہے یہ کیونکہ زلزلے کے بعد کی وجہ سے، ورنہ کون سی وہ انڈسٹری یہاں پہ لگائی ہے کہ یہ نوجوان وہاں پہ جا کے کام کرے؟ کون سے یہاں پہ کرنا؟ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں، کسی پولیٹیکل پارٹی کا وہ کریٹیسزم نہیں کر رہا ہوں، اور اس لیے ماشاءاللہ ان کے 2 بیٹے ڈاکٹرز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تعلیم کی کیا قدر ہے۔ جن لوگوں نے محنت کر کے، میں تو یہ گل ذرا پہاڑی زبانیں بولا نا، اساں نے تساں نے پاکستان نے ادھر نے جڑے سیاستدان وہ اتھو کمائی کے تو ادھر کھنے، اساں ساری عمر محنت کر کے اتھو کمائی کے اتھے آنے۔ میں کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہوں، بس اچھے لوگوں کی قدر کرتا ہوں۔ چودھری فیض حمید فیضی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فیضی صاحب
آپ بھی برطانیہ سے آئے ہیں اور وہاں سے پیسہ پاکستان لے کر آئے ہیں، اور ہمارے لیڈر کیسے ہیں جو پاکستان سے پیسہ دے کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے لیڈر اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چودھری فیاض حمید فیضی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لارڈ نذیر احمد، آنریبل گیسٹ، آپ کا میں بہت مشکور ہوں اور آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اتنے مصروفیت میں ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہماری محفل کو رونق بخشی۔ لارڈ صاحب، جب آپ آئے تھے تو میں اسی وقت ہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، آپ کو سلوٹ کیا جائے۔ خدا گواہ مجھے ایگزیکٹ ٹائم کا پتہ ہوتا تو میں آپ کو ایئرپورٹ لینے کے لیے آتا۔ ہمارے تقریباً 10 لاکھ کشمیری برطانیہ میں رہ رہے ہیں اور تقریباً 1.25 ارب مسلمان پوری دنیا میں بس رہے ہیں۔ ان کی آواز آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے عرب و عجم میں جو ہمارے لیڈر ہیں، جو جمہوریت کے شکار ہو گئے ہیں اور جو امریت سے عربوں کے اندر آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سب نے ملا کر بھی اتنے احسن طریقے سے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کو یوز کرتے ہوئے آپ امریکہ کے ایوانوں میں، یورپ کے دروازے بھی آپ نے کھٹکھٹائے ہیں، تمام ملکوں کو آپ نے بتایا ہے کہ ہماری امت مسلم کے بڑے بڑے مسائل، فلسطین کے اندر ہو، کشمیر کے اندر ہو، عراق کی جنگ ہو، دنیا کا کوئی بھی بڑا مسلمانوں کو مسئلہ درپیش ہو تو آپ وہاں پر پہنچے ہیں، اور اسی کی سزا کے طور پر آپ کو وقتی طور پر جو ہکپ ہوا ہے، جو ٹربولنس ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی کشمیر کے آپ سپوت ہیں، ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے اور آپ انشاءاللہ تعالی کام کرتے رہیں گے، ہم آپ کے دستے بازو بنیں گے اور بنتے رہیں گے اور آپ کے ہم مشکور ہی رہیں گے۔ آپ نے پوری امت کے لیے، اسپیشلی کشمیر کے لیے جو آواز بلند کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ساری حکومتوں نے مل کر بھی، ہماری آزاد حکومت اس میں اربوں روپے کے ہمارے فنڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم جو آج کا وزیر اعظم ہے، جو پچھلا وزیر اعظم تھا، ان کے پاس اربوں روپے تھے، کشمیر فنڈ کے نام پر انہوں نے یوز کیا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے اپنی جیب سے پیسے لگا کر پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلے کو اجاگر کیا کہ ایک لیڈر میٹرک فیل ہے اور دوسرا بولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر یوکے سے آیا ہوں اور الیکشن بھرپور طریقے سے لڑوں گا۔ آج جنیال میں ایک سکول کا افتتاح کر کے آیا ہوں۔ چیئرمین ادارہ کوٹ چودھری اختر صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ مجھے تختیاں لگوانے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ لیڈر تختیاں لگا کر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، مگر اب عوام سمجھ چکے ہیں۔ رپورٹ راجہ شوکت، جیو ایکسپریس نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔